بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین رات کل سندھ اسمبلی نے رینجرز کے اختیارات محدود کر کے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی ذمہ داریوں اور ٹینشنوں میں اضافہ کر دیا. ملک کے مختلف حلقے اس قرارداد کو فوج اور رینجر کے خلاف سازش قرار دے رہے ہیں، لیکن میں اسے قائم علی شاہ اور چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف گمبھیر سازش سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس قرارداد کے بعد رینجرز کو مشکوک افراد، دہشت گردوں کے معاونین اور ان کو مالی امداد دینے والوں کے خلاف آپریشن سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی تحریری اجازت درکار ہوگی. اسی طرح سرکاری دفاتر کی تلاشی اور سرکاری ملازمین کی گرفتاری سے پہلے بھی چیف سیکرٹری کا اجازت نامہ ضروری ہوگا، جس کی وجہ سے دونوں کا ورک لوڈ بڑھ جائے گا. قائم علی شاہ ریلیکس شخصیت ہیں. یہ عموماً سرکاری تقریبات، کابینہ کے اجلاسوں اور بریفنگز کے دوران سو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، تھر کی صورتحال پر بریفنگ جاری ہے لیکن شاہ صاحب نیند پوری کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کا بجٹ سیشن جاری ہے اور شاہ صاحب نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں. یہ مختلف تقریبات ہیں، شاہ صاحب ان میں بھی گہری نیند سو رہے ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے بزرگ ترین سیاستدان ہیں. ان کی عمر اس وقت 83 سال ہے. اس عمر میں انسان تھک بھی جاتا ہے، اسے نیند بھی آتی ہے اور یہ بھول بھی جاتا ہے. ہمارے قائد نے بھی محترم شہید آسود کراچی میں بھی بارش ہوگی کوئی 35-40 انچز کی، ذرا نم ہو تو یہ دستی یہ زمین مٹی. مجھے یاد ہے کہ شہید بھٹو نے کیسے ان کو ٹیکنیکل دی، اور یہ بھینس کے قریب بھی چلا جاتا ہے اور یہ چلتے چلتے لڑکھڑا بھی جاتا ہے. لیکن سندھ اسمبلی کی اس قرارداد کے بعد اب شاہ صاحب سو بھی نہیں سکیں گے اور ذہنی طور پر غیر حاضر بھی نہیں رہ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ رینجرز ہر آپریشن سے پہلے ان سے تحریری اجازت مانگیں گے اور اس اجازت کے لیے انہیں 24 گھنٹے موجود اور چوکس رہنا ہوگا. یہ اب زرداری صاحب کو رپورٹ کرنے کے لیے دبئی بھی نہیں جا سکیں گے. اسی طرح چیف سیکرٹری بھی اب چھٹیاں نہیں منا سکیں گے. ان کو بھی اب ہر وقت رینجرز کے لیے تیار رہنا ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ قرارداد شاہ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب دونوں کے خلاف سازش ہے. دونوں اب اپنی ریلیکس زندگی کو بائے بائے کر دیں. خواتین رات آج کراچی میں قرارداد کے خلاف پہلا احتجاج ہوا. آج تاجروں اور عام شہریوں نے سندھ اسمبلی کی طرف مارچ کیا. تاجروں نے اسمبلی کے گھراؤ کی دھمکی بھی دی اور سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ بھی کر دیا. گورنر سندھ نے بھی اعلان کیا کہ کراچی کا آپریشن فل سوئنگ میں چلتا رہے گا. احتجاج کا یہ سلسلہ مستقبل میں بڑھے گا یا پھر ختم ہو جائے گا؟ اگر احتجاج بڑھتا ہے تو سندھ حکومت کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور قرارداد دوسرے ہی دن کڑوی گولی بن گئی. سندھ حکومت کو کب تک یہ گولی نگلنا پڑے گی؟ ہم آج ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صوبائی صدر ہیں. آصف حسنین صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور شوکت یوسف سعید صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں ہمیں روبینہ قائم خانی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. روبینہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آج پہلا دن تھا قرارداد کے پاس ہونے کے بعد اور آج ہی کے دن تاجر سڑکوں پہ آگے اور وہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ گورنر راج لگا دیں اور ہم سندھ اسمبلی کو بھی روکیں گے، حکومت کو بھی روکیں گے. کل اپوزیشن جماعتیں انہوں نے اپنا اجلاس بلوا لیا. تو یہ قرارداد کہیں آپ کے گلے نہ پڑ جائے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب میں یہ کہوں گی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب ایک ریزولوشن اسمبلی میں آ بھی گئی ہے اور اس کو صرف جو ہے وہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اور ایک جو اس کو کور جو ہے وہ لیگل کور دینا تھا وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اختیارات وہی ہیں جو پہلے تھے رینجرز کے بعد. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں اتنی بے چینی ہے، کیوں اداروں کو جو ہے آپس میں لڑوانے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، یا جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جو خاص طور پر یہ سازش ہو سکتا ہے کہ میڈیا کر رہا ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی ہوں یا اپوزیشن کر رہی ہوں، لیکن تاجر تو آپ کے اپنے ہیں نا جی. جو تاجر تنظیمیں ہیں کراچی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام سول سوسائٹی ہے وہ تو آپ کی اپنی ہے، وہ سڑکوں پہ آ رہی ہے اس وقت.
دیکھیں وہ سڑکوں پہ مجھے ان کو آنا نہیں چاہیے کیونکہ رینجرز کو وہی اختیارات دیے گئے ہیں اور اس سے ہٹ کے تو کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے. جو پہلے تھے ان کے پاس اختیارات کئی سالوں سے, تو ابھی بھی ان کے پاس وہی ہے. جب سے وہ آئی ہے رینجرز ان کو وہی اختیارات دیے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف ایک ہجان کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. یہ اداروں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. یہ صوبے اور فیڈرل کی میں سمجھتی ہوں کہ آپس میں جو ہے وہ یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیے آئینی اور قانونی لحاظ سے آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کی یہ دلیل کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کراچی میں. تاجر سب سے زیادہ جو متاثر تھے اس سارے معاملات میں اور اب رینجرز کا وہ ساتھ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے زیادتی کی اور ہم رینجرز کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جواز کراچی کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جاوید آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس میں کیا ہے. آپ جتنے بھی بلکہ جو تجزیے بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے, آپ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریزولوشن آئی ہے وہ تو انہی اختیارات جو پہلے جو دیے گئے تھے انہی کو ریوائیو کیا گیا ہے. اور اس میں جو اگر چند باتیں جو شامل کی گئی ہیں کہ ایک چیف ایگزیکٹو کا ایک یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جب بھی اگر جس طرح سے ایک طرف ہم وزیر اعلیٰ سندھ کو اس تمام آپریشن کا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپتان ہے, لیکن اگر کپتان کو یہی پتا نہ ہو کہ میری ٹیم کر کیا رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, تو پھر جو ہے وہ کس طرح کا, یہ میں سمجھتی ہوں ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیڈ ہیں اس پورے آپریشن کے, کپتان ہیں. صحیح, یہ نقطہ آپ کا ٹھیک ہے جی. شکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ہم نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا لیکن لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور اداروں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں, لڑائی پیدا کی جا رہی ہے اور ان میں ظاہر ہے آپ بھی شامل ہیں کیونکہ کراچی میں جس طرح احتجاج آپ کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو آپ احتجاج کر رہے ہیں, لیڈ تو آپ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں اداروں کے درمیان لڑائی چاہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا ہے کون سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو اس قرارداد کو سپورٹ کریں گے. یہ شاید پیپلز پارٹی میں ہی ہوں گے سارے زیادہ پڑھے لکھے لوگ. دیکھیں دہشت گردوں کے یعنی ایک عام آدمی کو تو لوگ پکڑ سکتے ہیں, رینجر بھی پکڑ سکتی ہے, پولیس بھی پکڑ سکتی ہے, جو ایک چھوٹا سا چور ہوگا یا چھوٹا سا, لیکن جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہو, مالی امداد دے رہا ہو, ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. وہ سائیں سرکار سے پوچھ کر ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سائیں سرکار کے لیے کپتان ہے تو پوچھنا چاہیے نا سر. بالکل پوچھنا چاہیے, لیکن یہ کہ کیا وہ سائیں سرکار کے پیچھے پھرنا پڑے گا, وہ ہر وقت ٹائم دے گا, کیا ہوگا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ دہشت گرد بیٹھے ہوں گے لیکن رینجر ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے, اس لیے کہ سائیں سے پہلے پوچھنا پڑے گا. اب سائیں کہاں ہوں گے یہ معلوم نہیں ہوگا. دیکھیں یہ سارا مذاق ہو رہا ہے, اس ملک کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف جو رینجرز نے کارروائیاں کی اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں, جو صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ بہت ساری اور بھی پارٹیاں نکل رہی ہیں اس کے خلاف, تاجر تنظیمیں نکل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا مقصد کیا ہے اس قرارداد کا. وہ چاہتے ہیں امپاور ہوں چیف منسٹر صاحب. کپتان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ورکر, ان کے متحد کہاں کہاں جا رہے ہیں, کس کس کو گرفتار کر رہے ہیں. کپتان کے معلومات کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ بغیر دوائیوں کے مر رہے ہیں, ان کو دوائیاں دی جائے, ہسپتال ٹھیک کیے جائے, اسکولوں کو ٹھیک کیا جائے, تھرپارکر کے بچوں کے حالات کا پوچھا جائے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. سندھ کے اندر جس طریقے سے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں, جس طریقے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, بے روزگاری ہے بہت بڑی, اس کے لیے کام کرے. سائیں کو کسی نے نہیں روکا ہے. لیکن یہ کہ آپ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور کس دن آپ یہ اختیارات محدود کر رہے ہیں. 16 دسمبر کو جس دن کے اے پی ایس کا واقعہ ہوا, پوری قوم اکٹھی ہوئی دہشت گردی کے خلاف, اسی دن آپ چھرا گھونپ رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں آصف حسنین صاحب, ایم کیو ایم کا اپنا موقف کیا ہے, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کسی جگہ نظر نہیں آ رہی, نو مینس لینڈ پہ اس وقت ہیں آپ, کہ حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے. کل اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, یا تو پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں. ایم کیو ایم کہاں ہے جی, جو سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑی کراچی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑا مس پرسپشن ہے کہ ایم کیو ایم کہاں ہے. ایم کیو ایم نے واضح صوبائی اسمبلی میں جو ہے احتجاج, اپوزیشن کے ساتھ احتجاج کیا اور واضح موقف لیا. علامتی واک آؤٹ کیا, احتجاج نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں علامتی واک آؤٹ تھا, احتجاج نہیں تھا. اس کی وجہ تھی اس کی وجہ تھی. دیکھیں ہماری ایک عرصے تک یہی تو ریزرویشن تھی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, جب تک وہ اختیارات ہمارے خلاف استعمال ہو رہے تھے, ایم کیو ایم کے خلاف استعمال ہو رہے تھے, ہمارے 5000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو رہے تھے, ہمارے ماورائے عدالت قتل ہو رہے تھے, ہمارے مسنگ پرسن تھے, جب تک تو یہ سارے جائز تھے. کیپٹن صاحب کا ریکارڈ پر بیان ہے کہ جی یہ ایم کیو ایم کو چاہیے کہ فیس کریں, عدالتوں کو فیس کریں,
اور وہ کریں 90 روپے جب چھاپے پڑے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, دیکھیں ٹیرر فائننسنگ جو ہے وہ مین فیکٹر تھا, کیونکہ عوام کے, پاکستانی عوام کے دو بڑے جو ہے مطالبے تھے. ایک تو تھا کہ جی دہشت گردی ختم کریں, دوسرا یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کو بھی ختم کریں, اور وہ پیسہ جو انوالو ہو رہا ہے ساری چیزوں میں, جب اس طرف ہاتھ ڈالنے گیا, خواہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہو, میں دونوں کو کہوں گا, اس میں مسلم لیگ نون کا نمائندہ موجود نہیں ہے, لیکن جو مسلم لیگ نون جو پیپلز پارٹی کے پیچھے جا کر جو چھپنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایف آئی اے کے اختیارات کا معاملہ ہو, نیب کے اختیارات کا معاملہ ہو, تو مسلم لیگ نون کو بھی وہی ریزرویشن ہے جو سندھ کے اندر رینجرز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. تو یہ دونوں جماعتیں ایک پیش پر ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اور اس میں ایم کیو ایم جائے گی کل, تو آپ اس کا مطلب ایک نئے الائنس کی طرف جا رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی آپ کی ساتھی ہوگی اس وقت. دیکھیں بات نئے الائنس کی نہیں ہے, بات اس اصولی موقف کی ہے کہ جی جب آپ نے ایک آپریشن کو لانچ کیا ہے تو اب آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے دیں, خواہ وہ کسی کے خلاف ہو. آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ کراس دی بورڈ ایکشن ہو. جب اصولی موقف میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. دیکھیں بات صرف اصولی موقف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یا پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے, ایسے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہو, جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ. دیکھیں تاجر ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں یا دیگر لوگ ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور یقینی طور پر کہ جی کراس دی بورڈ ایکشن ہو, چیزیں بہتری کی طرف جائیں سندھ سے اور اوورال پورے ملک سے, بھلا کرپشن بھی ختم ہو, 150 جو نیب کے کیسز ہیں, خواہ اس میں مسلم لیگ نون کے نام ہو یا پیپلز پارٹی کے نام ہو, ان سب کو بھی اسی طریقے سے چیزوں کو ٹیک اپ کریں, قوم کے سامنے لائیں. قوم کے سامنے آپ چیزیں جب تک نہیں لائیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ اسی الجھن میں رہیں گے کہ وہ دوبارہ میرا یہ اصولی موقع پہ ظاہر ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. شاہد صحیح صاحب یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا جی کراچی میں, یہ عجیب سا کنفیوژن ہے, اور حکومت کنفیوژن سے لوگوں کو نکال کیوں نہیں رہی؟ اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی آپریشن نہ فوج کا ڈیمانڈ تھا نہ رینجر کا ڈیمانڈ تھا, یہ کراچی کی عوام کا ڈیمانڈ تھا, اور اس ڈیمانڈ میں سب سے پہلے اے این پی نے, اور پھر ہمارے ساتھ ایم کیو ایم الطاف بھائی نے خود بولا کہ کراچی میں فوجی آپریشن کرے, کیونکہ فوج ہماری اتنی نئی اور اتنی بلوچستان میں اپنا کے پی کے میں اور اپنا یہ افغانستان بارڈر پہ لگی ہے ہندوستان میں, تو انہوں نے یہ بولا کہ چلو یہ بھی اور یہ بھی فوج ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کراچی آپریشن کا فائدہ کراچی کے عوام کو میں ایک بچے کو پتہ کہ فائدہ ہوا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بدقسمت یہ کہ ایف ایس کمیٹی جو بلوچستان میں نے ابھی گیا تھا ایک انٹری کمیٹی کی میٹنگ میں, جب انہوں نے بریفنگ دی تو وہاں پہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جب ایک پیج پہ ہوئی تو 90% کامیابی ہوئی, اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ہماری سندھ کی بدقسمتی ہوئی کہ یہ دونوں اگر ایک ساتھ نہیں ہوں گے, بلکہ یہاں پہ اب 3 پارٹی بن گئی, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور عسکری قیادت. چاہیے تو یہ کہ کراچی کے امن کے لیے, اور میں بار بار ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی دنیا سے پوچھیں, لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو موٹیو جو ٹارگٹ ہے کراچی امن, یہ اے پی ایس کے شہداء کی بدولت پاکستان کی وہ پارٹیاں جو پرو طالبان تھے, جن کے لیے دفتر کھول رہے تھے, جن کے لیے وہ شہید کہلاتے تھے, سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ اکٹھے ہو گئے, وہ سب بیٹھ گئے, انہوں نے فیصلہ کیا, اب اس فیصلے کو چلنے تو دیں. اچھا, اس 20 نکات نیشنل پلان کو کنڈم کرنے والی بات ہے. نیشنل پلان کے دوسرے پیرے میں لکھا ہوا ہے, سیکنڈ آپشن, کہ ٹیررسٹ کی جو پڑھنے گے اس کو روکنا ہے. تو یہ اختیار تو وفاقی حکومت نے ساری پارٹیوں نے دی ہے. اب سوال یہ کہ نارمل کرپشن اس کے لیے نیب کو پال کرو, اس کے فائر کو پال کرو, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو لوگ اگر کرپشن اور ساتھ میں وہ چیز ٹیررزم کو فنڈنگ ہو اور وہ ثابت ہو. ایک اور چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہمارے یہاں جو بھی بڑا سے بڑا مرڈر کے 2 4 10 مرڈر بھی ہوتے تھے تو اس میں ریمانڈ 14 دن کا ہوتا تھا قانونی. اب وہ 14 دن سے 90 دن مانگا, اور ہم نے اس ہاؤس نے چاہے نہ چاہے دے دیا. اس کے باوجود بھی اب 90 دن میں جو بھی آ جائے اس کے بعد ریمانڈ نہ مانگے, 90 دن کے بعد. لیکن سر پروسیکیوشن کا سسٹم نہیں ہے نا جی, آپ جب عدالت میں پیش کرتے ہیں تو نہ آپ کے پاس وکیل ہوتا ہے, نہ آپ کے پاس جج اویلیبل ہوتے ہیں, نہ پولیس آپ کو سپورٹ کرتی ہے, نہ آپ وہاں پہ ثابت کر سکتے ہیں, نہ آپ گواہوں کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں, تو کیسے معاملات حل ہوں گے؟ چودھری صاحب آپ جی بات سرانگوں پہ, اس کا مطلب سارے ادارے بند کر کے اور ایک ہی ادارے پہ بیٹھ جائے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے جائے, تو باقی ادارے سے کرنی ہے نا سر. لیکن جب اسمبلیاں کام نہیں کریں گے, حکومتیں کام نہیں کریں گے, ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے, تو پھر کچھ نہ کچھ سلوشن نکالنا نا. وہ ادارے سے ہی کرو نا, اس ادارے کو صحیح کرو. تو ادارہ کون ٹھیک کرے گا سر؟ دیکھو بات سنو, تو اب اس کے یہ تو علاج نہیں ہے کہ آپ 90 دن کے بجائے جا کے 500 دن تک ریمانڈ لیتے جاؤ. یہ کون سا؟ اچھا یہ فرمایا, پھر میں نے روبینہ صاحبہ کی طرف جانا ہے کہ یہ رینجرز کے اختیارات کو محدود کر کے سندھ حکومت نے غلطی کی, آپ کا خیال یہ؟
میں سمجھتا ہوں کہ رینجر والے وہ میں نے شارٹ میں بتایا ممکن نہیں اس کے جو اختیار دیا ہوا ہے اس کے اختیار ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. اگر یہ ایک چیز ہوا کہ پہلے کیپٹن کا نام آتا رہا اور کیپٹن بے اختیار ہوتا رہا وہ خود بولتا کہ میرے پاس کوئی اختیار مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ کئی جگہ پہ اس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ اگر کیپٹن ہے اور اس کو معلومات نہیں تو بھی غلط ہے. آئینی جمہوریت ہے اس کو معلومات ہونا چاہیے. میں تو سمجھوں کہ رینجر سے ریسپانسبلٹی اب واقعی جو آپ نے بتایا شروع میں وہ حقیقت ہے, وزیر اعلیٰ ریسپانسبل ہے اور ویسے بھی 18ویں ترمیم میں صوبائی مسئلہ ہے. لیکن جہاں پہ انسرجنسی اور بغاوت کی باتیں آتی ہے, دوسرے ملکوں کے انوائرمنٹ آتا ہے کہ وہاں پہ رائے انوائر تو وہاں وفاق بھی جوابدار ہے. روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے قرارداد پاس کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کر دیا, کیونکہ اب تو سی ایم صاحب کو ہر وقت ایکٹیو رہنا پڑے گا, رینجرز ان کے پاس فائلیں بھجوائیں گی اور ان کو فائلوں کو پڑھنا پڑے گا اور فوری طور پر رسپانس کرنا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوں کسی جگہ پہ اور ملزم ان کے سامنے ہو, مجرم ان کے سامنے ہو اور وہ چیف منسٹر صاحب کو تلاش کرتے رہیں. تو آپ نے چیف منسٹر صاحب کی زندگی کو مشکل نہیں بنا دیا؟ دیکھیں جاوید صاحب, میں یہ کہوں گی کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں اگر فلڈ ایریا ہو یا کہیں پہ بھی کوئی بھی جو ہے ایشوز ہوتے ہیں سندھ کے حوالے سے, وہ ہر جگہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جائز بات ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر ان کے صوبے میں اگر کوئی بھی ایکشن ہو رہا ہے یا کہیں پر بھی کوئی بھی اگر رینجرز کو اگر کوئی سالڈ ثبوت ملے ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں, ان کو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی میں سمجھتی ہوں صرف رینجرز کے لیے کیوں, مثلا پولیس کو جب آپ اختیار دیتے ہیں کہ ایک ایس پی ہے وہ آپریشن بھی کر سکتا ہے, وہ گولی بھی مار سکتا ہے, وہ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہے, نہ وہ چیف سیکرٹری سے اجازت لیتا ہے, نہ وہ سیکرٹری سے اجازت لیتا ہے, نہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لیتا ہے, نہ وہ سی ایم سے اجازت لیتا ہے. لیکن رینجرز کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک قدم بھی اٹھائیں تو آپ پہلے حکومت سے پوچھیں. تو صرف رینجرز ہی کیوں, باقی تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی آپ پابند کر دیں اسی طرح؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ جب بھی کوئی بڑی کارروائی کیونکہ آپریشن ہو رہا ہے, اٹس مین کہ معمول سے ہٹ کے جو ہے وہ شہر میں حالات ہیں, اس لیے جو ہے وہ چیز پہ ایکشن کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر جب آپ کوئی بھی چیز اگر پرائم منسٹر سے پاک فوج اگر کوئی بھی ایکشن کرتی ہے یا آج اگر ضرب عذب ہو رہا ہے یا سوات آپریشن ہوا ہے تو پرائم منسٹر کو ہر چیز میں اعتماد میں لیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. لیکن ضرب عذب میں تو وہ فوج اب حکومت سے نہیں پوچھتی, کیونکہ حکومت نے اس کو مینڈیٹ دے دیا کہ آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. نہیں ہو سکتا. تو اب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ چودھری نثار صاحب سے پہلے پوچھیں کہ فلاں جگہ ٹیررسٹ ہے, اگر ہم اس کے خلاف آپریشن کر لیں یا نہ کریں, وہ نہ وہ وفاقی نہ وہ وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کیونکہ مینڈیٹ دیتی ہے. اسی طرح اگر آپ رینجرز کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ کراچی کو کلین کریں تو پھر ان کے اوپر ٹرسٹ کریں آپ. میں یہ کہوں گی کہ اس آپریشن کے جو ہے وہ پورے کیپٹن ہے نا, آپ کے اگر ایس پی بھی ہے کسی علاقے کا, اگر اس کا ایس ایچ او کہیں پر کارروائی کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے ایس پی کو بتائے گا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, یا کہیں پہ ریڈ مارنا ہے تو وہ ایس پی کی نالج میں ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ نالج میں ہوتا ہے یا ڈی آئی جی کی نالج میں ہوتا ہے. وہ رینجرز کے کپتان کیپٹن نہیں ہے یا میجر نہیں ہے وہ کہ وہ میجر صاحب سے پوچھیں گے یا کیپٹن صاحب سے پوچھیں گے. وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, پورا صوبہ ان کے پاس ہے, آپ ان کو بڑا رہنے دینا, ان کو کیوں محدود کر رہے ہیں ان کے اختیارات کو؟ ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جاوید صاحب آپ میرے پوائنٹ کو سمجھے نہیں ہے کہ جو آپریشن ہوا ہے, جو میں نے کہا کہ معمول سے ہٹ کے جو ہے کراچی کے حالات تھے خراب, تو تبھی ہم نے رینجرز کو کال کیا نا. آپ اگر وہ آپریشن ہو رہا ہے تو اس آپریشن کی میں سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی چیف سیکرٹری کے ذریعے جو ہے فیڈرل کو بار بار یہ فرمائیے گا کہ جو ہے وہ لیٹر لکھا تھے, وہ ان کو کئی چیزوں سے 10,000 آپریشن ہوتے ہیں تو 10,000 آپریشن کے لیے منظوری لی جا سکتی ہے. اور بہت ساری مجھے لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو ہوا میں اڑانے والی باتیں ہیں ساری ہے. اس پہ میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی تھی فیڈرل گورنمنٹ مجھے سیریس نظر نہیں آ رہی اس میں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے نا کہ اس میں وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ وفاقی حکومت سے گورنر راج لگا سکتی ہے. نہیں, گورنر راج کے علاوہ وہ ڈائریکٹ اختیارات دے سکتی ہے, 148 149 کے تحت اختیارات دے سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے وہ یہ تو لینے والی بات ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ چیف منسٹر کو یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ وہ بتائے کہ میرے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہے. بھائی آپ اپنے اختیارات استعمال کریں, لوگوں عوام کی خدمت کریں.
اس سے آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا. پولیس ادارہ ختم ہے وہاں پہ. سارے سفارش ساری چیزیں کر کے آپ نے جب پولیس کا ادارہ تباہ کر دیا تو رینجرز کو تو چھوڑ دے رہے کہ وہ اپنا کام کریں. اگر رینجر کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے پولیس کے ساتھ کیا ہے تو پھر عوام کیا کدھر چاہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 12 دن جو اختیارات نہیں ملے, رینجرز کے پاس اختیارات نہیں تھے 12 دن, ان 12 دنوں کے آپ لے لیں کہ بتخوری شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی, ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کہ روبینہ صاحبہ کی بات بھی سن لیجئے. جی روبینہ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں جاوید صاحب کہ کیا یوسف زئی صاحب جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, کیا وہ ایکشن پلان جو ہے وہ کے پی کے میں نظر آ رہا ہے ان کو؟ وہ جو ہے وہ پورے وفاق کے لیے بنا ہے نا, کیا پنجاب میں نظر آ رہا ہے؟ ایک شہید, کل انہوں نے ابھی بات کی کہ 16 دسمبر کے حوالے سے شہداء جو ہمارے اے پی ایس کے ہیں, کیا ان کے والد کی انہوں نے جو ہے وہ پکار سنی نہیں؟ جو جوڈیشل کمیشن کی کے پی کے کی حکومت سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, کیا وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا؟ کیا کاروائی ہوئی ہے جو کل اتنی بڑی؟ اب شوکت صاحب آپ جواب دیجئے. شوکت صاحب کی گفتگو سنیں, شوکت صاحب جواب ضرور دیجئے گا لیکن میں وقفہ لوں آپ کی طرف آؤں گا. روبینہ صاحب ذرا ایک منٹ رکیے گا, میں بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خاص پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب, ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ خیبر پختونخوا میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, ٹھیک ہے کراچی کے حالات خراب ہوں گے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو آپ رینجرز کو ایکٹیو کریں, وہاں پہ بھی تو استعمال کریں, وہاں پہ بھی تو چیزوں کو ٹھیک کریں. دیکھیں جی وہاں پہ پولیس موجود ہے, اللہ کی فضل. پولیس نے جو کارروائی کی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دیکھیں 19,000 افراد گرفتار ہوئے, یہ پولیس نے گرفتار کیے, کسی رینجر کی ضرورت نہیں پڑی ہے وہاں پہ. کراچی میں بھی کچھ 53,000 لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پولیس دیکھیں, اگر آپ رینجر سے تنگ ہیں اپنی پولیس کو تو چھوڑیں نا. آپ نے پولیس کو پہلے تباہ کر دیا, اس کے بعد آپ رینجرز کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے کے پی کے اندر اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کیا ہے, اس کو اختیارات دیے ہیں, اور اس اختیارات کے تحت آپ نے دیکھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے. 19,000 لوگوں کو گرفتار کیا انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا, دیکھیں آرمی اسکول آرمی کے انڈر میں, آپ مطالبہ کریں آرمی سے کریں, بالکل کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جوڈیشل کمیشن میں صوبائی حکومت میں بھی کپتان ہے نا جی, اور کپتان کے پاس سارے اختیار ہیں. وہاں وہ کہتے ہیں کہ کپتان اپنا اختیار چھوڑ دے, صوبائی اور خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ نہیں جو فوج کا ادارہ ہے وہ فوج دیکھے گی, ہمارا دیکھے گا. دہشت گردی جہاں بھی ہو اور دہشت گردوں کی آماجگاہیں جہاں بھی ہو, وہاں پہ آپ اگر رینجر سے کرنا چاہتے ہیں, پولیس نہیں کر سکتی, رینجر سے کریں, فوج سے کریں, ہم اس پہ رکاوٹ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں بھائی اگر یہ کہیں گے تو بنو جیل جو چھوٹی تھی اس کا کتنا کہ احتساب کر لیا. دیکھیں میری بات سنیں, جو ان کو تو جن کو سزائیں ملی تھی وہ ہو گئی ہیں. 12 دن تک جو اختیارات نہیں تھے, آپ اس کا حساب مانگیں نا. اس کا حساب کون دے گا؟ وہ جو بتخوری واپس آئی, جو ٹارگٹ کلنگ واپس آئی, جو اپنا حساب دے, ان سے حساب تو مانگ رہے ہیں سر. اپنا حساب ہم دے چکے ہیں جناب, ہم حاضر ہیں. ہمارا سسٹم دیکھیں, ہم نے سسٹم, ہماری پولیس کی تعریف آپ بھی کرتے ہیں, ہماری پولیس کی تعریف. اچھا یہ فرمائیں کہ کل آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کراچی میں, پھر دیکھیں ہم وہ ہر تمام وہ, اور میرے خیال سے یہ وقت ہے اس میں اگر ایم کیو ایم پیچھے ہٹے گی تو میرے خیال سے ان کی مزید میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ ڈیمیج ہوں گے. اس لیے کہ دیکھیں کراچی جو ہے سب کا ہے, اور یہ جو بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز بنے ہوتے ہیں نا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عوام کو خالی چھوڑ دیں گے, آپ کو عوام کو کس کے رحم کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پولیس کو آپ نے تباہ کیا ہوا ہے, رینجرز کو آپ ہٹا رہے ہیں, اور دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ جی وہ کریں گے لیکن پوچھنا سائنس ہے. اور سائنس صاحب ایک مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو سندھ کی پولیس ہے اس کو خیبر پختونخوا میں تھوڑی سی ٹریننگ دلوا دیں اپنی پولیس سے. ہم تمام پولیس کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں یہ نیتوں پہ ہے, یہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں بدنیتی پہ مبنی ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے, کرپشن کو چھپانے کے, کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی تسلیم کریں گے. میرا تسلیم کرنا اتنا اہم نہیں ہے, آپ کا تسلیم کرنا بہت اہم ہے, آپ کا تسلیم کرنا بہت اہم ہے. نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات تھے. 20 نکات میں پولیس ریفارم بھی تھا, 20 نکات میں مدرسہ ریفارم بھی تھا, 20 نکات میں انٹیلیجنس کا جو رول تھا اس کو بھی بہتر کرنا تھا. مجھے بتائیں کہ جو آپ نے آپریشن شروع کیا, اوورال پورے ملک میں شروع کیا نا, کہیں ضرب عضب کی صورت میں شروع کیا, کہیں کراچی آپریشن, کہیں بلوچستان میں, لیکن اس ساری صورتحال میں آج بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ پولیس کا کسی شعبے میں
कोई रिफॉर्म्स हो रही हो, मदरसे में गैर मुल्की फंडिंग 160 पंजाब में मदरसे क्या किया है जी? क्या कमाल कर लिया आपने? 160 और आसिफ हसनैन साहब को देखिए पता होगा। मदरसे जो साहब को मैं बताऊं, 160 मेरे भाई है, नहीं मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन आप आए, हम आपको बताएंगे। ये सारी ये इनका सूबा है शाहिद सईद साहब का, ये वहां के रहने वाले रूट्स हैं इनकी, पख्तून है इनको। इनका सूबा इस वक्त कराची है, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बेहतर समझते हैं आप? देखिए आज भी फौज और इदारे केपीके में मौजूद हैं। हम तो कह रहे हैं पता आपको जब चलेगा, जब फौज वहां से निकलेगी मुकम्मल, और फिर आपकी पुलिस जो है वहां संभालेगी। लेकिन आम आवाम जो है आज भी इतने मुतमईन नहीं है। वजह उसकी ठीक है, कुछ बेहतरी आई होगी, लेकिन वो जो पुलिस में रिफॉर्म होना था, वो जो ट्रेनिंग होनी थी, मुझे पता है कहाँ हुआ? केपीके में आपने किया, वो फोर्स बनाई आपने जो इसमें दिया था कि जी वो फोर्स बनाएंगे, दहशतगर्दी से निपटेगी, दहशतगर्दी से निपटेगी। आप आए, हमने पहली दफा ट्रेनिंग स्कूल खोले, आपको पता है पुलिस के लिए पहली दफा ट्रेनिंग स्कूल खुले हुए हैं। उनको बताया जा रहा है कि किस तरह दहशतगर्दी जिस गवर्नमेंट से भी पूछे वो ये कहते हैं कि पहली मर्तबा हमने ये कमाल कर दिया। भाई सड़कों पे नजर क्यों नहीं आ रहा, लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है क्या हो रहा है इसमें? दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए किस पुलिस को ट्रेनिंग, कौन सा सूबा बताएं सर। इसकी इतनी बेहतरीन पुलिसिंग तो इसकी बहुत बेहतरीन इसलिए है कि केपीके में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो 27 लोग शहीद हुए थे, और मियाँ इफ्तिखार ने जो अतकड़ी जिस तरीके से लगाई थी, तो ये तो वो बेहतरी उस पर काफ़ी आई है जो हमारे नॉलेज में है। मैं एक चीज़ बताना क्योंकि बुनियादी चीज़ क्या है, ज़रूरत इस वक्त की पाकिस्तान दहशतगर्द, यानी दुनिया में दहशतगर्द बने हुए थे। प्रॉब्लम आ गया APX के जो शुहदा है उन्होंने बिखरी हुई कौम को इकट्ठा कर दिया, और वहाँ पे बैठ के नेशनल प्लान में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई, और एक चीज़ था कि हमारे सबका मोटिव ये कि इस मुल्क को दहशतगर्दी से निकालना है और आखिर दहशतगर्द तक लड़ना है। ठीक है। अब सवाल आ गया CM सिंध का, और आ गया रेंजर एक डिपार्टमेंट का या DG रेंजर, दोनों मुकाबले पे। इन दोनों का क्या मोटिव अलग अलग है? अब अगर एक है तो एतमाद क्यों नहीं है? और मुल्क एक है, इदारे एक हैं, इशू एक है, और सब ने मिलकर करना है, तो फिर इख्तिलाफ किस बात? इसमें इख्तिलाफ किस बात का? मेरा सवाल ये उठता है, कराची वाले डिमांड करते हैं कि ऑपरेशन कंटिन्यू हो, न कराची वालों का ख्याल रखा जाता है। हम उसमें रहते वाले लोग हैं, हमारे भी वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत होगा, हमने ये डिमांड किया था। और दूसरी बात, जिस दिन 8 लोग मरते थे तो CM का स्टेटमेंट आता है कि आज दिन अच्छा गुजरा, 8 लोग शहीद हुए, 18, 20, 25, 37 लोग रोज के मरते थे। ये कोई हवा में नहीं हुआ, प्रैक्टिकल जमीन पे लाशें गिरती थी। बत्ता अगवा बहर तावान, आज अगवा बहर तावान खत्म, बत्ता खत्म। इलेक्शन आपका हुआ पाकिस्तान की तारीख में पहली मतलब आपने देखा कि टप्पे नहीं लगे, बगैर टप्पे, जो मैंने टप्पा माफिया बोला अमन भी रहा कराची में, और अमन रहा, इलेक्शन के दिन अमन हुआ। उसके बावजूद भी अच्छा बदकिस्मती से हमने यहाँ पे पुलिस को भी कुछ नहीं किया, उसमें कोई बेहतरी नहीं लाई। यार ये हम चाहते क्या है, मोटिव क्या है, तजाद क्या है, मुझे वो बताए, मैं वो मान लेता हूँ। और अगर CM इस काम को खुद कर सकता है तो बिस्मिल्लाह करे, रेंजर जाए बैठ जाए, रेंजर को तो तनख्वाह मिलेगी। पुलिस से करवा रहे हैं ना, पुलिस से करवा लें। रुबीना साहब ये एक नुक्ता है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप कैपेबल हैं तो रेंजर्स को भिजवा दें और खुद ही कर लें आप, और चीफ मिनिस्टर साहब से कहें, उनके पास बहुत ज्यादा फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उसको एक्टिव कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद एक बहुत बड़ी फोर्स है, आप खुद ही मामलात को ठीक कर लें। लेकिन जवाब से पहले मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आप सब। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रुबीना साहब ये फरमाइएगा कि शायद सैयद साहब का ये कहना है कि अगर आप इतने ही एक्टिव हैं तो अपनी पुलिस से काम चलवा लें, आप रेंजर्स को वापस भेज दें। अगर आप रेंजर्स को रखना चाहते हैं और उनको अख्तियार भी नहीं देना चाहते, तो फिर ये तो अजीब सा कंफ्यूजन है ना आपकी जिंदगी में। जावेद साहब, पहले भी जिस तरह से मैंने कहा कि हालात मामूल से हटकर थे, तभी रेंजर्स को बुलाया गया, और ये हमारा राइट था जो हमने जो है वो रेंजर्स को बुलाया। लेकिन इस रेंजर्स को बुलाना और फिर साल से वहां है ना जी, इसका मतलब ये हुआ कि 26 साल से आप इमरजेंसी में हैं वहां पे। देखिए जावेद साहब, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स पे जो है, पुलिस जो हमारी, मैं समझती हूँ कि उनकी भी कुर्बानियां हैं, उनके भी जो है सिपाही शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में, इन हालात को मामूल इशू में कुर्बानियों का नहीं है, इशू एफिशिएंसी का है कि जब आप ये समझते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रहे तो तभी आप दूसरी फोर्स को लेके आते हैं। मसला फर्ज कीजिए कि रेंजर्स सब काम नहीं करेंगे तो फौज आपके पास आके बचेगा, फिर आप फौज को लेके आएंगे। इसका मतलब ये कि पुलिस का सिस्टम खत्म हो गया ना, तभी आप रेंजर्स आपने 26 साल से रखे हुए कराची में।
نہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کا جو کام ہے, جو ایف آئی اے کا کام ہے, جو پولیس کا کام ہے, وہ سارا ہم رینجرز کو دے دیں تو پھر یہ ادارے ہم بند کر دیتے ہیں. پھر ہم کیوں یہ ہاتھی پال رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جماعتیں کہہ رہی ہیں آپ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کے پرانے کولیشن پارٹنرز کہہ رہے ہیں, یہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ وہاں کے تاجر کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ, یہ جو سچویشن ہے اور پورے ملک میں ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا ہے, پورے ملک کے لیے ایک ایکشن پلان بنا اور اس میں چاروں صوبوں میں جو ہے وہ ایپیکس کمیٹیز بنی. لیکن ہاں یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس کے گورنمنٹ آپ کو نظر کہاں رہی ہے, پولیس اور رینجرز کی وزراء جو ہے جس کے وزراء کرپشن میں ہیں, ملک سے چلے گئے, آپ کو وہ وہاں پہ گورنمنٹ کا نظر آ رہی ہے, اور جہاں گورنمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ کون سی پالیسیز ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کوئی ڈیسیجن کون سے ہوتے ہیں. آپ سندھ میں اگر ڈیسیجن نہیں ہو رہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ پیرالائز ہے, اور مطلب چیف منسٹر جو اس وقت جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ارد گرد میں جو بھی ان کو ڈائریکشنز مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اپنی تو کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے, اپنے تو کوئی ڈیسیجن, اپنی کون سی پالیسیز ہے عزت سندھ گورنمنٹ کی. یہ پالیسیز ہے کہ جی جو لوگ ہیں, جو وزراء ہیں, وہ آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو بورڈ آف ریونیو کی لوٹ مار سے لے کر آپ کو جو ہے وہ واٹر بورڈ اور لوکل گورنمنٹ کے منسٹری کی لوٹ مار سے لے کر فشریز کے ڈپارٹمنٹ سے کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, کوڑیوں کے مال, وہاں کی زمینیں سب بیچ باچ دی گئیں. منظور قادر جیسے نے جو ہے وہ ساری بلڈنگوں کو جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگوں کے اپروول دے کے پورے کراچی شہر کو تباہ و برباد کر دیا, اربوں خربوں روپے. مطلب کون سی آپ کو گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں آپ یہ امید رکھیں کہ جی وہ ڈیسیجن تو کسی بھی صورت میں رینجرز کو اختیارات ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سب کچھ تو ہونا تھا, ایسے ہی اختیارات چاہیے تھے جو گزشتہ 25 سال سے تھے رینجرز کے پاس. آج بھی آپ نے وہیں لے جا کے اس کو کھڑا کر دیا. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کرپشن کے خلاف رینجرز ایکشن لے, سمپل سی بات ہے. اور یہ میرے خیال سے یہ جاتے جاتے بڑی لیڈرشپ کی طرف یہ ہاتھ بڑھ رہے تھے, اور یہ اس کو روکنے کی ایک سازش ہوئی ہے, روکنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بڑے لیڈرشپ تک ہاتھ نہ پہنچے, حالانکہ وہ ملک سے باہر ہیں. تو میرے خیال سے آصف علی زرداری صاحب اور جو میرے خیال سے دیکھو یہ سارا گیم مجھے لگ رہا ہے اس سے نقصان ملک ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت وفاقی حکومت خاموش رہتی ہے اور صرف اس قرارداد کے لیے انتظار کرتی ہے تو میرے خیال سے اس میں برابر وفاقی حکومت تو انتظار کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پریشر ہے اور باقی میں شاید صحیح صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور ہمارے صوبے میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب این پی کی حکومت تھی اس وقت بھی دہشت گردی, جب بھی آپ دعوت دیتے ہیں ان کی ہنسی نکل جاتی. جب این پی کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جی ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا, بڑے پرابلم تھے, ہم نہیں جا سکتے تھے الیکشن. آج خدا کے فضل و کرم سے ایسے حالات ہے کہ آپ الیکشن نہیں, واقعی مشکل تھا. بلوچ صاحب کی جان چلی گئی تھی اس میں, اور بہت سارے مسائل, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مسائل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے آرام سے آپ آئے, پشاور آئے اور دوسری جگہ جائیں, آپ آرام سے گھومے پھریں گے انشاءاللہ. یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں شوکت صاحب, پشاور تک آئیں, یہ نہیں پشاور تک آئے, اس کے بعد نہ جائیں. پشاور کے آگے کی آگے جانے کی گارنٹی نہیں ہے, آگے کی گارنٹی صاحب نہیں ہے. پشاور تک آپ ضرور جائیں. فاٹا میں بھی انشاءاللہ. لیکن اس کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ مسلم لیگ نون کو سنگل آؤٹ نہ کریں. جو مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے کرپشن کے حوالے سے فیڈرل میں, بدقسمتی ہماری یہاں ہے کہ صوبائی خود مختاری لے کر وہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی لوٹ مار کریں, جو بھی کرپشن کریں, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو. اور میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ کراچی کی صورتحال دوسرے صوبوں سے مختلف ہے کہ دوسرے صوبوں میں جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا تعلق بھتے کے ساتھ نہیں ہوتا, جو بھتے مافیا ہے اس کا تعلق ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ نہیں ہوتا, جو ٹارگٹ کلر ہے اس کا تعلق زمین پر قبضہ کرنے والے گروپ کے ساتھ نہیں ہوتا. کراچی میں یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی مافیا بھی ہے, اگر آپ کے ساتھ مافیا ہے تو آپ دہشت گردی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ پکڑیں گے تو سب کو پکڑنا پڑے گا, پھر آپ کو پورے سلسلے کو پکڑنا پڑے گا. آپ کی بات کو میں 100% سپورٹ کرتا ہوں. کراچی کی سچویشن اور پورے پاکستان کی سچویشن الگ الگ ہے. کراچی کی جو سچویشن اس میں مافیاز تھی, اس میں سب سے پہلے جو ہے لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, ویپن مافیا, بتہ مافیا, اور آخر میں ہوتا تھا ٹپا مافیا. یہ سارے مافیا تھے. اس کا ہمارے پاس کوئی, اور چیف جسٹس پاکستان نے سو موڈ ایکشن میں یہ بات بتائی کہ ملیٹنٹ ونگ ہے,
डिवेपनाइजेशन करे, मुनसिपल हल्काबंदी करे, सारे में से एक बात पे काम हुआ कि भाई मिलिटेंट को खत्म करने की, उस पर कार्रवाई हुई। बाकी हमारे मुनसिपल हल्काबंदी कहाँ हुई? आज तक नहीं हुई। हमारे वोट कहाँ है? अभी कोई बिखरे हुए। बुनियादी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जैसे शौकत साहब ने बताया, तो शौकत साहब के नॉलेज के लिए कि मेरे अभी जो जिंदा हयात 2 भाई गाँव में है और 18 मेरे भतीजे हैं, उधर मेरी ज़मीन है, मेरा घर है। मुझे एक मोबाइल फ़ोन है, आज किसके पास फ़ोन नहीं है? मुझे 1 मिनट का पता है, मुझे 1 घंटे का पता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बेहतर आपने कि वो आवाम को जवाब देगा, आपने अगर अच्छा किया है। हम इस चीज़ों में नहीं जाते। एजुकेशन भी किया हुआ, आपने कितने पत्थर और रखे, आपने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट की। अब जो पेशावर में वाक़ होता है आप उनको फौज के हवाले करते हो, जब कराची में होता है तो फिर आप उस गवर्नमेंट पे करते हो। ये सारी चीज़ तजादात है। मैं इस मौके पे से फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसी शेर था, हवा ही कुछ ऐसी चली है, हवा ही कुछ ऐसी चली है, हर एक सोचता है सबका घर जल जाए, मेरा घर बच जाए, और ये होगा नहीं। ऐसा नहीं मुमकिन होगा। रुबीना साहब ये फरमाइएगा, ये एक सवाल है क्योंकि कराची की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप वहां पे जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको आप दहशतगर्दी से अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लें और जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं उनको आप ना गिरफ्तार करें, क्योंकि मिले हुए हैं वहां पे। तो आपको सारा सिलसिला पकड़ना पड़ेगा। रेंजर्स को आपको वसी इख्तियार देने पड़ेंगे वहां पे कराची में। जावेद साहब, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो रेंजर्स को पहले इख्तियारात दिए गए थे वही इख्तियारात को जो है वो रिवाइव किया गया है। दूसरी बात, यूसुफ ज़ैद साहब ने जो है वो बात की, आसिफ अली जरदारी साहब को बचाने की बात की गई और एक बार बार जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, डॉक्टर आसिम का नाम लिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि जब लियारी में ऑपरेशन हो रहा था या डॉक्टर आसिम की भी जब इंक्वायरी 3 महीने तक चलती रही है, हमने वहां पर कहीं पर भी जो है वो इंटरवीन नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं पे भी जो है वो आड़े नहीं आई कि इस चीज को जो है वो रोका जाए। आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी 11 साल जेल काटी, उसके बावजूद जो है वो बाइज्जत बरी हुए। 18 साल बाद जो केस चला, उनकी जो है वो उनको विक्टिमाइज किया गया, उनकी जो है वो मैं ये कहूंगी कैरेक्टर एसेसिनेशन। यही इशू है इस मुल्क में कि केस बन जाते हैं, प्रूफ भी जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन सजाएं नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को सजाएं मिलनी होती है वो हुकूमतों में आ जाते हैं, वो अपने लोगों को ले आते हैं, वो इदारों के सरबराहान को बदल देते हैं। जब आपके पास